وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان قسط نمبر 131 شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تھوڑا سا رواں ترجمہ اور پھر لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر ڈالے گا، نہ دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، بلکہ ان کے لیے تو سخت اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو پچھلا پروگرام تھا اس میں آیت نمبر 76 میں، کیونکہ یہ آیت نمبر 77 تھی جس کا ابھی ترجمہ کیا گیا، اس میں ہم نے پڑھا تھا بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں، جو اپنے عہد کو پورا کرے، اللہ اکبر، اور اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی خشیت اختیار کرے، تو اللہ ایسے متقین سے، اللہ ایسے تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں قرآن میں ایک چیز ہے کہ ایک چیز جیسے ہی آئے گی تو اس کا متبادل جو بھی ہے یا اس کا جو بھی الٹ ہے وہ بھی اس کو بیان کر دیا جائے گا، دونوں کو اکٹھا بیان کر دیا جائے گا۔ جنت کا ذکر آئے گا تو جہنم کا ذکر بھی آ جائے گا، جہنم کا آئے گا تو جنت کا بھی آ جائے گا۔ اب ایک طرف تو آیا کہ جو وعدے کو پورا کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے تقوی والوں سے۔ اب ان کے ساتھ وہ لوگ جو وعدے پورے نہیں کرتے، ان الذین، آپ اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ پر لفظ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون بعہد اللہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنے عہد کو، مطلب دنیا لے لیتے ہیں۔ یہاں تو حقیر قیمت کہا گیا نا، تو دنیا پوری کی پوری مل جائے آخرت کے مقابلے میں تو قلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی دنیا اور آخرت کا کمپیریزن تقابل کرنا چاہتا ہے تو اپنی انگلی ڈالے سمندر میں اور دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ ہے دنیا اور آخرت پورا سمندر ہے، تو کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ کتنی قیمت لے لیں گے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے اب ہم اگلے جو ہے آیت نمبر 91 میں اسی سورہ مبارکہ میں، کہ زمین پر بھی سونا دے دے تو تب بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو اپنا عہد بیچ دیتے ہیں، دنیا کی حقیر قیمت کے، دنیا کی عزت، دنیا کا مال، دنیا کی وجاہت، دنیا کا کوئی فائدہ، ایسے لوگوں کے بارے میں رہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اپنے عہد کو جو اللہ سے کیا ہوا ہے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو جو انہوں نے کھائی ہوتی ہیں، ثمنا قلیلا، چھوٹی سی قیمت ہو۔ میں نے کہا کہ دنیا کی پوری بھی تھوڑی ہی ہے، الحمدللہ۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہ لوگ ہیں جن کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ جس سے اللہ کلام اس کی طرف دیکھنا بھی پسند کرے، ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں اللہ۔ یوم القیامت، قیامت والے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہیں کرے گا تزکیہ ان کا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے علم، دردناک غم و علم والا دردناک عذاب۔ تھوڑا سا ہم روٹ ورڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ یشترون شریر سے ہے شین را یا، 25 کلمات قرآن میں ہیں۔ شراؤن اور بیعن، کچھ لے کر کچھ دے دینا۔ پہلے تو جنس کے ساتھ ہوتا تھا، اب کرنسی دے کر انسان کوئی چیز لے لیتا ہے، تو فائدہ لے کے یہاں پہ ہے۔ اور اگر جنس ہو تو دونوں میں سے ہر ایک بائع اور مشتری ہے، لیکن اگر آپ مال دے رہے ہیں تو مشتری جو ہے بیچنے والا ہے اور بائع جو ہے بائع کرنے والا، خریدنے والا ہے۔ ایمانہم، یا میم نون، اگلا لفظ جو ہے قسموں کے لیے آتا ہے۔ 71 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الیمین معنی ہے دائیں ہاتھ، کیونکہ عرب جو ہے نا دائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ رکھ کر کوئی بھی وعدہ کرتے تھے اور قسم کھاتے تھے، تو اس لیے یہاں سے یمین بنا ہے۔ عرب اسی طرح کھاتے تھے تو یمین قسم کے لیے آتا ہے۔ سمن، سمن جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا جو فائدہ، جو کمائی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ سوا میم نون، 19 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اور سامانو، ہر وہ چیز جو فروخت کرنے والا اپنی چیز کے عوض خریدار سے وصول کرتا ہے، یعنی
اپنی چیز کمائی کے ساتھ بیچ کر جو نقدی وصول کرتا ہے یا جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کے لیے آتا ہے، ہوا وہ زر نقد ہو یا سامان دنیا اور آخرت جتنی بھی مل جائے آخر میں، اور دنیا جتنی بھی مل جائے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جتنی بھی مل جائے وہ قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں یقین کریں ایک لمحے کا عذاب۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی ایک کو جہنم، جس کو پوری دنیا مل جائے، میں کہتا ہوں جتنا آپ کا دنیا کا سب سے بڑا رئیس، سب سے زیادہ وہ شخص جس کا اختیار سب سے بڑا ہے، جو بھی آپ ذہن میں لے آئے، کل قیامت والے دن اگر وہ اس کے اعمال صحیح نہ ہو تو اللہ اس کو جب جہنم میں ڈالیں گے، فرعون ہو، حامان ہو، بہت بہت بڑے نام، قارون ہو، تو جب ڈالیں گے تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کچھ سکھ دیکھا، تو کہے گا میں نے تو دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک لمحہ جو ہے نا وہ جہنم کا اتنا خوفناک ہے، اتنا ہیبتناک ہے، اتنا دردناک ہے۔ اگلی آیت جو ہے تو لینے سے پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت میں کہ ان سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے عہد پورے کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، احسانات کو یاد کرو اور پورا کرو میرے عہد کو، تو میں بھی پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ ہم مسلمان آج اللہ سے کیا ہوا عہد پورا نہیں کر رہے، اللہ کی مدد ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس دین کی جو طاقت ہے نا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد جو ہے جد و جہد ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے دین کو اپنی گھروں میں قائم کرنا، اللہ کے دین کو اپنے محلوں میں، ہماری عدالتوں میں، ہماری اسمبلیوں میں، ہماری ہر جگہ اللہ کا دین نظر آیا، عدالتوں میں اسپیشلی فیصلے اللہ کے دین کے مطابق ہوں۔ اللہ اکبر، تو پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسی آتی ہے۔ ہم تو اللہ اکبر اللہ کے عہد کو پورا نہیں کر رہے آج مسلمان، تو اللہ کیسے اپنا عہد پورا کرے گا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہ پریشان ہو، نہ تم غم میں پڑو، نہ کمزور پڑو اے مسلمانوں، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان تو ثابت کرے میں اور آپ، وہ ایمان جو صحابہ میں تھا، وہ ایمان جو خلفائے راشدین میں تھا، وہ ایمان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ان میں تھا، وہ ایمان جو انصار تھے ان میں تھا۔ اس ایمان کو تو پیش کرے اللہ کے سامنے، اس کا کوئی نمونہ تو ہم پیش کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کیسے نہیں آئے گی، آئے گی۔ اصل وہ فضا تو پیدا کرے میں اور آپ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب تھا، اور دیکھو تم سب سے پہلے بنی اسرائیل انکار کرنے والا نہ ہو جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیات جو تمہاری کتابوں میں ہیں ان کو چھپا کر ان کے بدلے تھوڑی سی دنیاوی فائدے یا عزت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اسی سورہ کی سورہ مبارکہ جو آل عمران ہے اس کی آیت نمبر 187 میں آ رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے پکا عہد لیا کن سے؟ کتاب والوں سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لازم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور اس قرآن کی نشانیاں اور جو بھی ہیں لازم لوگوں پر واضح کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے کیا کیا؟ پشت پیچھے ڈال دیا اپنی کتاب کو، پھینکا نہیں تھا انہوں نے، ہماری طرح اوپر رکھ دیا، پڑھنے نہیں ہے، نہ پڑھو نہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت پڑے۔ کتنا زبردست مسئلہ ہے، اللہ پوچھے گا نہیں جب ہم نے پڑھا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ کیا تھا؟ ڈبل مار پڑے گی۔ ایک بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پاسنگ نمبر لے کر پاس ہو جائے، اور ایک جاتا ہی نہیں ہے کہ جی میں کیا جاؤں، فائدہ کیا ہے، نہیں جائیں گے، نہ کلاس میں بیٹھیں گے، نہ امتحان دیں گے، نہ پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخرت کے بارے میں کنسیپٹ اور دنیا کے بارے میں کنسیپٹ میں دیکھیں کتنا تقابل کیا ہے، ہم کتنا ڈفرینس آتا ہے۔ اور لے لیتے ہیں دنیا کی قیمت، وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں بہت ہی برا جو وہ حاصل کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت 94 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت پر، دنیا کے حقیر قیمت پر اللہ کے عہد کو بلا نہ دینا، بیچنا دینا۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے، جس کے بدلے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو نا، جو دنیا کے فائدے لینے کے لیے سب کچھ اللہ کے عہد کو بھولے ہوئے، بہت بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر تم علم ہو، ہاں علم، اصل بات تو علم کی ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، 78 نمبر آیت ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو اس طرح بیان کرو یا
کہ جو تم اپنا مطلب ہے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہو وہ اسی طرح سمجھیں، یا زبان مروڑ کے اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کر کے نا تو اسی طرح پڑھو جس طرح کتاب پڑھتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب میں ہے، جبکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتا، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نہیں ہے، اور وہ سب کچھ جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اس پر غور و فکر پہلے کر لیتے ہیں، میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے ایک گروہ تو ہے یلوون السنتہم، جو اپنی زبان کو مروڑتے ہیں۔ یلوون مادہ لام واو یا 25 کلمات آئے ہیں، لوا کہتے ہیں مروڑنے کے لیے، توڑ موڑ کر کو بات کو اس طرح بیان کرنا کہ لگے کہ جو اپنا مدعا ہے نا اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، غلط مدعے کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنا۔ تو زبان مروڑنے سے مراد ہے کہ زبان کو ٹیڑھا کر کے، جیسے آج بھی کوئی ایسا کوشش کرے کہ اپنی زبان میں عربی میں کوئی ایسی چیز پڑھنے کی جس طرح قرآن عربی ہے اس طرح پڑھنے کی کوشش کرے کہ دیکھو یہ سب کچھ قرآن میں لوگوں کو اپنے بنانے کے لیے، تو ایسے ہی ہے۔ اللسان جو ہے زبان کے لیے آتا ہے، الحمدللہ زبان اور قوت کوئی آئی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان پر آسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتَحْسَبُوهُ، حسبہ حساب کرنا، جاننا، میرا حساب سے تو یہی ہے، آپ اردو میں بولتے ہیں، میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ آسان ہو جائے۔ الحسب لِتَحْسَبُوهُ، حسبہ 109 کلمات آئے ہیں، ہا سین با، اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، معنی ہے حساب، گمان ہونا، کافی ہونا۔ حسی کسی چیز کے بارے میں اپنے حساب سے اپنے طور پر سمجھ لینا، کہ سمجھے کہ لوگوں کو سمجھانے کے کہ وہ چیز سمجھے کہ جی ہم جو بیان کریں یہ قرآن کی بات ہے۔ یقولون علی اللہ الکذب، کیا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ الکذب، کاف جو ہے کتاب والا، زال جو ہے ایک تو زئی ہے نا جس کو زے ہم بولتے ہیں، اور زال اور با 282 کلمات آئے ہیں۔ الکذب معنی جھوٹ، جھٹلانا، قول اور فعل دونوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس پر تھوڑی سی مختصر سی بات بھی کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایک گروہ تو ہے یلوون السنتہم، جو مروڑتا ہے اپنی زبان کو، یا اس طرح مروڑ کر بات کرتا ہے، بالکتابی، کہ جیسے وہ کتاب میں سے ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الکتاب، تاکہ تم اسے سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الکتاب، اللہ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا وہ کچھ۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ کچھ کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے جو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے علم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو نا علم میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا تو ڈیفرنٹ ہے کہ اللہ ہدایت دے گا، جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ ہاں بے شک وہ لوگ اللہ کے نبی سے جنہوں نے جان بوجھ لیا، ضد کی وجہ سے انکار کرے، اب آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، سنائیں نہ سنائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پر مہر لگی، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ من الذین ہادوا، اللہ فرما رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ کلمے کو اس کی جگہ پہ جو موضوع ہے نا اس سے موڑ کے یا کسی طرح اپنے طور پر پیش کرنے کے شروع کر دیں۔ جیسے کوئی کہ جیسے سورہ نساء میں لا تقربوا الصلاۃ، اب پوری سورت تو پڑھی نہیں، دیکھو قرآن میں لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، خود پڑھا ہے، قسم سے یہ آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ کی نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ لوگوں کو نماز کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر کے اپنی بات کلمہ پیش کرتے تھے، یہ یہود کا وتیرہ تھا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 116 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ نہ تم اپنی زبانوں سے، جو تمہاری زبانیں بہت ساری باتیں تو جھوٹ نکالتی ہیں، کہو کہ یہ حلال ہے، اپنے حلال اور حرام کے دعوے نہ کرو اپنے طور پر۔ ہاں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر افتراء بازی کرتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کی بات اپنی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، ان پر کو کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس نے ایسی بات کی جو میں نے نہیں کی، میری طرف سے کوئی بات بیان کر دی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑ لے، جہنم۔ اللہ اکبر۔ سورہ نور میں بھی اللہ فرما رہے ہیں زبان کے بارے میں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، قیامت والے دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ،
اب ارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، کیا کرتے رہے، ہاں ہر چیز کے بارے میں ان کو مسئلہ کیا تھا، یہ کوشش کر کے ان کو پتہ تھا، انہوں نے پہچان لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قرآن کو، بلکہ آپ کتنا پہچانا تھا، اللہ فرما رہے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچان رہے تھے، لیکن ضد، عناد، اپنی گروہی برتری کہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے، بنی اسماعیل سے آئے ہیں، یہ سب کچھ، اور میں نے بارہا یہ بات بیان کی ہے، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا ام المومنین جب آپ کی زوجیت میں آئیں تو کہتی ہے کہ میں نے خود سنا اپنے چاچا اور باپ کو بات کرتے ہوئے، جب آپ آئے مدینہ میں تو انہوں نے کہا جا کے ان کے حالات دیکھے آؤ، کیا نبی ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ کہتے جب میرا چچا واپس آئے اور میں نے باتیں سنی ان دونوں کی تو کہہ رہے تھے کہ ہاں نبی تو وہی ہیں، اب کرے کیا، ساری نشانیاں بھی وہی ہیں جو ہماری کتاب میں ہیں، لیکن وہ باپ نے کیا کہا، جو بڑا تھا یہودی سردار تھا، کہتا ہے آئے تو بنی اسماعیل میں سے ہے نا، اسرائیل سے تو نہیں آئے، بنی اسرائیل سے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم انکار کریں گے۔ اب اس انکار کی روش کی وجہ سے بہت ساری باتیں وہ کتاب سے منہ توڑ کر پیش کرتے کہ یہ کتاب میں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نشانی نہیں تھی، یہ تھی، اس طرح کی نشانی تھی، اور یہ تھا، اور بہت ساری باتیں چھپانے کی کوشش کرتے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے آپس کتاب میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری کتاب جو ہے قرآن مجید، اس کے لیے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن، یہ ذکر، یہ نصیحت بڑا قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کچھ شک ہی نہیں ہے، اس میں نہ باطل جو ہے آگے سے پیچھے سے داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا کر دیا ہے، محفوظ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ اکبر، داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں بہت تحقیق ہوئی ہے، وقت میرے پاس کم ہوتا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پہ بھی تحقیق ہوئی، تورات پر بھی ہوئی، انجیل پر ہوئی، کیونکہ الہامی کتابیں ہیں، سب مانتے ہیں، اور جب قرآن کے نسخے لیے جائے وہ جا کے میں کہتا ہوں آپ برازیل چلے جائیں، اور بھی نیچے چلے جائیں، امریکہ کے آخری حصے میں چلے جائیں، ادھر رشیا میں چلے جائیں، ادھر جاوا چلے جائیں، آسٹریلیا پہ چلے جائیں، جہاں مرضی انہوں نے قرآن کے جتنے بھی نسخے حاصل کیے، ایک نسخے میں بھی فرق نہیں تھا، اللہ اکبر، ایک قرآن میں بھی فرق نہیں تھا۔ ہاں کسی حتاطی کا غلطی ہو سکتی ہے، اور اپنی جب انہوں نے کتابیں دیکھی تو ایک کتاب ایک دوسرے سے تصدیق نہیں کر رہی تھی، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے یہی کیا، اور یہ بروڑ کا جو قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا۔ اور آج ہم کیا ہیں، اللہ اکبر، خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے نا، قرآن کا معنی نہیں بدل دیتے، اپنے من چاہے معنی پہناؤ، لوگوں کو سناؤ جو چاہتے ہو، تاکہ لوگ تمہارے بن جائیں، اللہ والے نہ بنے۔ اگلی آیت میں یہی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے کہ تمہارے بن جائیں۔ ہاں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے یہ کتاب، سکھاتے نہیں مومن کو غلامی کے یہ طریق۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اسی کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ وہ ساتھ بشر بھی کہا ہے، اور نبی کو زیادہ تو یہاں خطاب جو ہے وہ نبیوں سے ہے، لیکن کوئی بھی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور پھر لوگوں کو رب کی بجائے اپنا بنانا چاہے تو ان سب کے لیے یہ بہت بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں سب کو غور سے پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو۔ یہاں جو ہے اصل تو جو ہے جو اشارہ ہے وہ نبیوں کی طرف ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا ہو۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کیا ان کے ساتھ کھانے پینے کی احتیاج نہیں تھی؟ اور کھانے پینے کے معاملے کے بعد جو بھی اور بھی چیزیں ہیں جو ضروریات ہیں، کیا ان کے ساتھ نہیں تھی؟ کیا رسولوں نے شادیاں نہیں کی؟ کیا ان کے بچے نہیں ہوئے؟ سب احتیاج تھی، سب کچھ تھا۔ اگر کوئی زمین پر وہی اللہ نے مثال دی کہ اگر فرشتے بچتے تو ہم یقیناً ان کی ہدایت کے لیے فرشتے بھیجتے۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول۔ بہرحال تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھنی پڑی کہ تاکہ آیت کو سمجھ سکے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی بشر کے لیے، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، وہ والحکمہ اور حکمت دی ہو، والنبوۃ اور اس کو نبوت عطا کی ہو، ثم پھر یقول للناس وہ کہے لوگوں سے کونو عباد لی، کہ میرے بندے بن جاؤ، ہاں میرے بن جاؤ، بس میرے طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، باوجہ اس کے کہ تم تو لوگوں کو کتاب سکھا رہے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم تو اسی کتاب کا درس دیتے ہو نا لوگوں کو، اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں نے تو کسی نے بھی یہ کام نہ کیا نہ کرنا تھا۔ اس آیت کے ذریعے نبیوں کو جو ہے پہلے ان کو کہہ کے پورے عالم کے جو جتنے بھی عالم، چاہے یہودی عالم ہوں چاہے آج کے ہمارے عالم ہوں، جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کتاب سے زیادہ، ان سب کو
جو اللہ تعالیٰ الحمدللہ جو لوگوں کو اللہ کی اپنے ساتھ جوڑنے کے بجائے اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کتاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، اور کرنا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ کام کریں، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول کرے کہ لوگوں کو اللہ والا بنائیں، اپنا نہیں بنانا، اپنی گروہ میں نہیں لے کے آنا کہ جی ہمارا مکاتبہ فکر میں آ جائے گا تو پھر یہ ہمارا ہے، نہیں۔ جس نے بھی جو بھی لینی ہے اللہ کی بات، میں آج بھی کہتا ہوں، جس بھی مکاتبہ فکر میں ہو اس کو پرکھیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان۔ اگر اس وقت پوری اترتی تو لے لیں بسم اللہ الحمدللہ، اور پھر اگر تھوڑا سا اور تحقیق میں جائیں کہ صحابہ کا کیا اعمال تھا، اجماع صحابہ پہ جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ جتنے بھی فقہا آئے انہوں نے جتنا بھی اس پر کام کیا، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، امام اوزاعی ہوں، امام جتنے بھی آئے، امام لیث ہو، تو جتنے بھی آئے ان کا سورس آف جو تھا نا وہی ایک ہی تھا، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح فرمان، کیونکہ حدیثیں کمپائل نہیں تھی، جتنی پہنچی اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے یا فتوے دیے۔ فتاویٰ جو ہے، جو فقیہ جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ جو آج حالات ہیں، آج بھی اگر کوئی فکر پر ہے تو جو آج حالات ہیں اس کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق اس حالات کے بارے میں فیصلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال امام احمد کا ایک قول ضرور سناؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ دین نہ مجھ سے لو، نہ شافعی سے، نہ سوری سے، بلکہ وہاں سے لو جو سچ چشمہ ہدایت ہے، یعنی قرآن اور سنت، اصل سورس، کیونکہ چشمہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا سب سے خالص وہیں پہ ہوتا ہے، اور جب اللہ اکبر جہاں ختم ہوتا ہے نا وہاں خالص نہیں، پھر بہت ساری چیزیں ملتی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں کتنا وائٹ پانی ہوتا ہے جب برف پگھلتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ نہ گدلا گدلا پانی، رنگ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن اور سنت کو معیار بنائیں، انشاءاللہ دیکھیں پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، لوگوں پر علم کا روب نہیں گانٹنا، لوگوں کو اپنا نہیں بنانا بلکہ اللہ والا بنانا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ خود بھی جوڑنا ہے اور لوگوں کو بھی جوڑنا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا الفاظ کو جو ہے الحمدللہ ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یوتیا آتا، دینا، عطا کرنا ہو چکا ہے، والحکمہ، حکمہ بھی ہو چکا ہے، ہا کاف میم 210 کلمات آتے ہیں، الحکمت، کسی کو حکمت دینا یعنی علم اور فہم اور عقل دینا، اور علم اور فہم اور عقل کے ذریعے کسی چیز کو جاننا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ والنبوت، نبوت نبی سے ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو نبی نبا سے خبر سے ہے، اور نبی وہ جس پر اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہیں اور پھر لوگوں کو اللہ کی باتیں بیان کرتا ہے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، عباد جو ہے عبد سے ہے، بندے کے لیے آتا ہے، عبد جو ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اب تو غلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بندے ہوئے گھوڑے کی طرح جو اپنے مالک کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرمانے کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسانوں کو مگر صرف اپنا عبد بننے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے۔ ہر حکم پر سر تسلیم، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ جیسے حکم آئے کہ جب بھی اللہ نے کہا کہ ابراہیم یہ کر، کہا تیار ہوں، بیٹے کو چھوڑے، دودھ پیتے بیٹے کو، اپنی جوان سالہ بیوی کو بیابان جنگل میں صرف اللہ کے حکم پر، بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی صرف اللہ کے حکم پر، آگ میں کود پڑے کہ بس اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے میرے لیے اللہ، آگ میں کود پڑے۔ تو یہ کردار جو ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ اکبر، بہت بڑی قربانیاں ہیں الحمدللہ، اور دعائے خلیل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ انہی میں سے ایک نبی پر پپ کر جو ان کو تیری آیات سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ بہرحال کونو جو ہے کاف واو نون، کتاب والا کاف ہے، 1390 کلمات آتے ہیں۔ کانا جو ہے فعل ماضی ہے، ہو جانا، کونو ہو جاؤ یا بن جاؤ۔ عباد عبد سے ہے، دو چیزیں، عبد جو ہے جیسے پہلے بیان کیا 200 عین بال اور دال، 275 کلمات آتے ہیں۔ محبت قلبی اصل کیا ہے، اور اطاعت کلی یہ ہے، جو ہے نا اللہ سے محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، یہ ہے عبد۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اپنا ایسا بندہ بنائے۔ تھوڑی سی آیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ میری صرف بندگی کرو، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی طرف وہی ایک ہی کی کہ سب سے کہنا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور کس کی بندگی کرنی ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے ہمیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت میں جو بھی رسول مبعوث کیا اس نے ایک ہی کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بانی ہے، ایک اللہ کی بندگی۔ ربانی جین رب سے ہے، 980 کلمات آئے ہیں۔ اور ربو کس چیز کو ترتیب دینا، کسی چیز کو نشو و نما دینا،
بتدریجن اس کو کمال تک پہنچانا، معنی آقا، اب دیکھتے جائے رب میں کیا گیا تھا، آقا، خالق، مالک، پرورش کرنے والا، مدبر، منتظم، حاکم، سب نگہبانی کرنے والا، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ رب جو ہے نا، رب، اس کو تھوڑا سا ایک حدیث جو ہے جامع ترمذی کی 3095، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث بن حاتم آئے، ان کا آیت آتی ہے جو سورہ البقرہ میں، کہ انہوں نے اپنے رہبان اور اپنے جو تھے ان کے پیشوا تھے ان کو رب بنا لیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو رب تو کبھی نہیں کہا، فرمایا کہ جو حرام وہ کہتے تھے، جو حلال کہتے تھے مان لیتے تھے، کہتے ہیں ایسا تو ہے، ان کے فتویٰ لے کے آئے تھے، جیسے آج بھی ہم بہت سارے لوگ نہیں پوچھتے کہ یہ بتائیں مجھے قرآن میں لکھا ہے کہاں پر ہے، پوچھیں گے تو بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں گے یہ ہمارے علم پہ شک ہے تمہیں، پوچھیں اللہ کے واسطے۔ امام مالک کی بات میں مقصد بتاتا ہوں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کسی مسئلے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں آپ کیا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا سوال ہی غلط ہے، مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ اور اس کا رسول یعنی قرآن اور سنت اس کے بارے میں کہتی ہے، تو پوچھیں لوگوں سے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ الحمدللہ پوچھنا ہے ہم نے لوگوں سے، علم والوں سے پوچھنا ہے، لیکن تحقیق کے ساتھ پوچھیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں قرآن سنت کی صداقت کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ قرآن کی آیت بھی آپ کو بتا رہے ہیں، اور قرآن کو جا کے خود بھی پڑھیں، کوشش کریں خود بھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بار بار یہ چیزیں میں کہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے ہم سب کے، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تاکہ کتاب کا درس دیتے ہو، تعلمون خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کتنی دفعہ یہ حدیث بیان کی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تعلموا، اور پھر فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، دوسری حدیث ساتھ ہی حدیث آتی ہے کہ تم میں سب سے فضیلت وہ لے گیا، افضل اللہ کے نزدیک فضیلت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نیت اللہ کرے ہمارے سب کی صحیح ہو، اللہ مجھے بھی نیت دے۔ تدرسون جو ہے درس ہے، درس ہم کہتے ہیں درس پہ جا رہے ہیں، وہی ہے، گھر کا نشان باقی رہنا۔ درست الکتاب والعلم، اصل معنی ہے کہ کتاب کو حفظ کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو پڑھنا اور پڑھانا، سب اس میں آتا ہے۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر کے اپنے سب کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کتاب دی ہو، کتاب تو نبیوں کو اور رسولوں کو ملی ہے نا، اور حکمت سکھائی ہو، والنبوہ، اور اس کو نبوت دی ہو، ثم یقولا، پھر وہ کہے، ثم یقولا، پھر وہ کہے، للناس، لوگوں سے، کونو عباد لی، کہ میرے بندے بن جاؤ، یار میرے گروہ میں آ جاؤ، میرے جو مسلک ہمارا ہے اس میں آ جاؤ، ہمارے مکاتب فکر میں آ جاؤ، اللہ اکبر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب رب والا جب ہوگا تو اس کو پتہ ہے کہ دیکھ کوئی بھی مکاتب فکر، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، بڑا دائرے میں آ جائے مسلمانوں کے، پھر آپ جس کو بھی فالو کرے تحقیق کے ساتھ، قرآن اور سنت کی تحقیق کے ساتھ، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما، اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ تم تو لوگوں کو، تم نے کیا بنانا ہے، لوگوں کو اللہ والا، رب والا بنانا ہے، کیونکہ تم اللہ کا کتاب سکھا رہے ہو نا، تم پہ تو ڈبل ذمہ داری ہے، ڈبل ذمہ داری ہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم درس دیتے ہو کتاب کا، اور لوگوں کو اللہ کے بجائے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، ہاں اپنے فائدے اٹھانا چاہتے ہو کہ تمہاری ڈنڈوت ہو، تمہارے ہاتھوں میں جائیں، لوگ تمہاری بات مانیں، اللہ اکبر۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میں سب ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سمجھ دے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کہیں گے نا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ تو نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امیہ الہین، کہ تم مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قال سبحانک، کہے گا پاک ہے اللہ آپ، اللہ پوچھیں گے، اللہ اکبر، ما یکون لی، میرے پاس کیسے، میرے لیے جائز ہی نہیں تھا یہ، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ جس کا میرا حق ہی نہیں، ایسی بات منہ سے بھی نکالوں، کیسے ہو سکتا ہے، نبی تک کریں۔ لیکن آج جو بڑے بڑے پیشوا بنے ہوئے ہیں، جو دنیاوی پیشوا ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، میں کیا بولوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ قرآن جو ہے نا آسان ہے، میرے جیسا شخص، میں اکثر مثال صرف اس لیے بیان کرتا ہوں، میں بہت نالائق ہوں، بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سارے گناہ معاف کرے، زندگی کیسے گزری اللہ جانتا ہے اور میرا معاملہ ہے، لیکن جب میں نے قرآن، اللہ نے مجھے قرآن کے پاس لے کے آیا ہے، اور یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا، ورنہ میں شاید نہ آتا ہوں، 4 سال کی عمر، قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، پھر پڑھنا شروع کیا، سیکھنا تھوڑا تھوڑا شروع کیا، پھر سکھانا شروع کیا، اور الحمدللہ اللہ نے میرے سے تفسیر مسجد میں بیٹھ کے مکمل کروائی، صرف اللہ نے کروائی، گھر میں ایک دفعہ کی، پھر ایک آڈیو قرآن میں کی، الحمدللہ یہاں بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن اتنا آسان ہے، لوگوں کے لیے یہ مشکل نہ کریں پلیز۔ اور ہمارے جو ہے قرآن کا لوگو یہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے، ہے جو کوئی سمجھے اور اس کو سمجھائے۔ واحد دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔